السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 تا آیت نمبر 237 تک پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویوں کو، یتربصن تو انتظار میں رکھنا ہے، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 اشہر مہینے، وعشرن اور 10 یعنی 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا پس جب بلغنا پہنچ جائیں وہ، اجلہن اپنی عدت کی مدت کو، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر یعنی تم مردوں پر، فیما اس بات میں جو، فعلنا وہ کریں یعنی وہ عورتیں کریں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ عورتیں کریں، بس کوئی گناہ نہیں تم پر ان باتوں میں کہ جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف قاعدے کے مطابق یعنی دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر ان باتوں کو جو تم کرتے ہو باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی سے مراد یہاں پہ ہے کہ دوسرا نکاح وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہ بات بالکل آسان ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ مرد فوت ہو جاتے ہیں، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کی بیویوں کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ ہاں البتہ عدت گزارنے کے بعد یعنی عدت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ عورتیں اپنے بارے میں کوئی بھی دستور شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہیں، یعنی کہ وہ پھر آزاد ہوتی ہیں کہ وہ اپنا نکاح وغیرہ دوسرا کر سکتی ہیں، تو پھر کسی کو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے تمام اعمال کو جو تم کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہوں، یعنی پوری طرح سے میں باخبر ہوں کہ کیا کیا تم کرتے ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس بات میں جو، عرضتم تم پیش کرو، بھی اس کے بارے میں، من سے، خطبۃ النساء پیغام نکاح کا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نکاح کا پیغام اشاروں میں پیش کرو، او اکننتم یا چھپاؤ تم، فی انفسکم اپنی جانوں میں یعنی اپنے اندر چھپا کے رکھو، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم، جلد ہی، تذکرونہن تذکرہ کرو گے ان عورتوں سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم وعدے دلاؤ ان کو، سرًا چھپ کر، نہ تم ان سے عہد و پیمان کرو چھپ کر، الا سوائے اس کے کہ ان یہ کہ تقولو تم کہہ دو، قولا معروفا
قولاً کوئی بات، معروفاً دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح، اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح یعنی نکاح کی گرہ کا، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب لکھا ہوا اجلہ اپنے مقررہ وقت کو، یعنی عدت کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے، اس سے پہلے پہلے پیغام کا نکاح کا پیغام یا نکاح کے عہد و پیغام جو ارادہ ہے تمہارا اس کو پکا نہ کرو، نکاح کے کی گرہ کو پکا نہ کرو، یعنی عہد و پیمان پورے پکے نہ باندھو، بلکہ اشاروں کنایوں میں کوئی بات کہہ دو تو وہ اتنا کافی ہے۔ وَعَلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ بھی فی میں انفسکم تمہاری جانو، فاحذروا پس تم ڈرو اس سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہاری اندر ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہاری جانوں میں ہے، فاحذروہ پس تم ڈرو اس سے، ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اچھا جی، اب اس کا پہلے محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سے، اور اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا دل میں چھپائے رکھو، یعنی کہ نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرو، یعنی عہد و پیمان نہ باندھو، عہد و پیمان نہ باندھو، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرو جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی بردبار ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی کہ جو عورتیں عدت گزار رہی ہوں، یعنی کہ اپنے شوہروں کے فوت ہو جانے کے بعد والی جو عزت ہوتی ہے 4.25 مہینے کی، 4 مہینے 10 دن کی، وہ گزار رہی ہوں، اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا ان عورتوں کو، اور یہ بات پکی کر لینا جائز نہیں ہے کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی، یا وہ عورت کہے وہ مرد آپس میں پکا کریں، یہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ البتہ اس آیت نے کوئی مناسب اشارہ دینے کی اجازت دی ہے، یعنی جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کا ارادہ عدت کے بعد پیغام دینے کا ہے، مثلاً وہ مرد جو ہے وہ کہلوا دے، اتنی سی کوئی بات کہلوا دے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں وغیرہ، یا کہہ دے کہ ہم آپ کا مناسب خیال کریں گے، مطلب جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ یہ نکاح کا پیغام دے گا مجھے، یعنی اگر کسی کو یہ خوف و ڈر ہو کہ کوئی اور نہ پیغام پہنچا دے مجھ سے پہلے، تو وہ دینا چاہتا ہو کہ پہلے ہی دے دوں، تو وہ پھر اس طرح کے کچھ اشاروں کنایوں میں بات کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نکاح کا پیغام اشارے کنایوں میں دے دو یا اپنی جانوں میں بھی چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم جلد ہی ان عورتوں سے ذکر بھی کرو گے، لیکن تم ان سے پکے وعدے چھپ کر نہ کرو، ہاں کوئی ایسی بات کہہ دو قاعدے کے مطابق جس سے وہ سمجھ جائیں، اور پکے منی یعنی کہ جو ہے نکاح کی گرہ کے بارے میں پکے ارادے بھی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ لکھا ہوا جو ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی لکھا ہوا سے مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عدت کی مقررہ مدت تم کو دی ہے تو وہ اپنی پوری کر جائے، یعنی کہ وہ عدت پوری ہو جائے، اس وقت تک نکاح کے پکے پیغام نہ کرو، یعنی کہ پکی بات نہ کر لو کہ جی فلاں تاریخ کو ہم کر لیں گے، یا جو ہے ہم نکاح کریں گے بھی، تاریخ کو بھی چھوڑیں، صرف خالی کرنے کے بارے میں بھی پکی بات نہیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہاں اشاروں کنایوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کی بات بھی میں جانتا ہوں، اس لیے اس سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے، تو لہٰذا اسی سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں تک ہے اس کا۔ آگے جو ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا علی المحسنین، لا جناح کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، ان اگر تم طلاق دو نساء عورتوں کو، ایسی عورتوں کو، معلوم کے جو نہیں تمسوہن تم نے چھوا ہو ان کو، او یا تفریضو مقرر کیا ہو تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتاً حق مہر، ومتعوہن اور سامان دو تم ان کو، علی الموسع وسعت والے پر، قدرہ اس کی گنجائش کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور مقتدر تنگ دست پہ، قدرہ اس کی گنجائش کے مطابق ہو، یعنی خوشحال شخص پہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو، غریب آدمی پہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو، متعاً سامان ہو، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً ثابت ہے، سچائی ثابت ہے، حقاً سچائی فرض ہے یا ثابت ہے، علی المحسنین نیکوکاروں پر، یعنی کہ یہ نیک آدمیوں پر لازمی حق ہے۔ اچھا جی، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت پر طلاق دو کہ جبکہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو، اور نہ ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا ہو، ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص پر اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی پر اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفے دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اب اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں دونوں مرد و عورت نے نکاح کے وقت کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور پھر دونوں کے درمیان علیحدگی یعنی خلوت کی نوبت آنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں شوہر پر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفے دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان تحائف کو اصطلاح میں متعہ کہا جاتا ہے، اور اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے کر لی گئی ہو، پھر خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں آدھا مہر واجب ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، وَإِن اور اگر، تم طلاق دو، تم مرد طلاق دو، ہن ان عورتوں کو، من قبلی پہلے اس سے، ان یہ کہ تمسو تم نے چھوا ہو، ہن ان کو، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ان کو تم نے طلاق دے دی، یعنی چھونے سے پہلے ہی تم نے ان کو طلاق دے دی تم مردوں نے، وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر چکے تھے، لہن ان کے لیے، فریضتاً حق مہر بھی، یعنی اگر تم حق مہر بھی فرض کر چکے تھے لیکن چھونے سے پہلے طلاق دے دی، ہاں حق مہر تو فرض کیا تھا، مطلب حق مہر تو مقرر کر لیا تھا، لیکن چھونے سے پہلے تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی، تو کیا کرنا ہے، فنصف بس آدھا ہوگا، ما فرض تم جو تم نے مقرر کیا تھا، الا سوائے اس کے کہ یہ کہ یعفون وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو معاف کر دے، الذی وہ شخص بیدہ کہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یعنی نکاح کی گرہ تو ظاہر مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ طلاق تو کا اختیار صرف مرد کو ہی ہوتا ہے اسلام کی روح سے، تو یہ کہا گیا کہ اسلام کی روح سے کیونکہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، اور اس کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، اگر عورتیں معاف کر دیں تو بھی چلے گا، لیکن اگر تم مرد معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اور آگے فرما دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی مردوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پہ، اس لیے صیغہ بھی تعفو کا استعمال کیا، یعنی تم معاف کر دو، اقربو تو زیادہ قریب ہوگا، للتقویٰ تقوی کے، یعنی یہ فرمایا کہ اگر عورتیں معاف کر دیں تب بھی صحیح ہے، لیکن اگر مرد معاف کر دیں تب بھی صحیح ہے، اور
پھر فرمایا کہ تم مرد معاف کر دو تو تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے کہ اللہ نے اختیار تمہیں دیا تھا۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ تنسوا تم بھول جاؤ، فضل کو، بینکم آپس کے، اور تم آپس کے فضل کو نہ بھول جاؤ، یعنی کہ آپس کا جو اچھا مظاہرہ، آپس میں جو برتاؤ ہوا آپ لوگوں کا اچھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا، اس کو نہ بھول جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پھر مختصر تفسیر۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا ہے، یعنی آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، اور یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ رعایت کر دے۔ اور اگر تم رعایت کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً دیکھ رہا ہے، یعنی آپس میں جو فراخ دلی کا مظاہرہ ہے، آپس کے فضل کو تم نہ بھولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ ان کا حق مہر تو مقرر نہیں کیا تھا لیکن تم نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا، تو پھر مرد کے اوپر نصف ہوگا، آدھا ہوگا جو مقرر کیا تھا حق مہر، تو اس سے آدھا دینا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ آدھا بھی نہ لیں، یعنی جو آدھا مقرر کیا تھا وہ بھی وہ خود ہی چھوڑ دیں اپنی مرضی سے، تو پھر مرد کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن آگے لکھا یا پھر وہ مرد معاف کر دے، مرد رعایت کر دے یا معاف کر دے، یا عفو کا ترجمہ، تو مراد یہ ہے کہ وہ مرد آدھے کے بجائے پورا دے دے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اللہ نے اس کو نکاح کا اختیار دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے توڑ سکتا ہے، اس لیے وہ آگے فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم مرد ہو تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہوگا تقوی کے۔ اور آگے فرمایا کہ آپس کے فضل کو نہ بھول جاؤ، آپس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا مت بھول جاؤ، کیونکہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپس میں علیحدہ بھی ہونا ہے تو اچھے طریقے سے، یعنی لڑائی بھڑائی کر کے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیں مقرر کی ہیں تمام، ان کے ساتھ جو ہے علیحدہ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔